الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، فرما رہے کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ پھرو زمین پر، سیر کرو زمین کی، اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سیر کرنے کا، گھومنے پھرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آدھی آیت کو استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں، جن کو عادت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کی چیز پکڑو اور بیان کر دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ اتنی بات پکڑ لیں کہ اللہ کا حکم ہے جی زمین پر گھومو پھرو، سیر کرو، اور بس ٹھیک ہے جی، وہ نکل گئے سیر کرنے کے لیے۔ مقصد یہاں پہ ایسا نہیں ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ خالی سیر کرنے کا نہیں حکم دیا، اس کے ساتھ ایک مقصد بھی جوڑا ہے۔ سیر کرنے کا کہا ہے کہ پھرو زمین پر، دیکھو، گھومو پھرو، اور پھر کیا دیکھنا ہے، کس لیے گھومنا پھرنا ہے، کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی، جھٹلایا، جو اصول اللہ نے مقرر کیے ان اصولوں کی پابندی نہیں کی، ان قوانین کی پابندی نہیں کی، دیکھو ان کا پھر انجام کیسا ہوا۔ اس چیز کو جب ہم نظر دوڑائیں گے، زمین پر دیکھیں گے، پھریں گے، تو یہ چیز نظر آئے کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اور جو قوانین بنائے جاتے ہیں پابندی کرنے کے لیے، جب ان کی پابندی نہیں کی جاتی تو یقیناً اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی یہی ہوتا ہے معاملہ، اور جو انسان بھی ایک دوسرے کے فائدے کے لیے قوانین بناتے ہیں اس کا ہی معاملہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام نہیں کرتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، وہ پھر اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، ان کے انجام دنیا میں خراب ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے پرانی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے تذکرے کیے، فرعون جیسے لوگ اور دوسرے لوگ جتنے بھی تھے، اللہ کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ جگہ جگہ نشانیاں چیز کے ہمیں نظر آتی ہیں، کہیں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ایک سزا کے طور پہ آ جاتی ہیں انسان کے اوپر، اور یقیناً یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں جن کا نتیجہ ان کو اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے قوانین کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی جو دوسرے قوانین بناتے ہیں، ہم ٹریفک کے قوانین کی مثال لے لیں، یہ بھی قوانین ہیں جو بنائے گئے ہیں، اللہ کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل شعور دیا ہے اس کے ذریعے انسان نے بنائے اور انسان کے فائدے کے لیے بنے ہیں، جو اس کی بھی پابندی نہیں کرتے صحیح طریقے سے، لیکن روڈ پہ جو ہے پھر حادثات کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا انجام جو ہوتا ہے پھر حادثات کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو انسان جب گھومتا پھرتا ہے زمین پر، یہ نشانیاں انسان کو نظر آتی ہیں کہ جب انسان جھٹلاتا ہے اس حقیقتوں کو جو کہ سامنے ہوتی ہیں، جو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور حقیقت اور صحیح ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، تو جب انسان جانتے ہوئے تو اس کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام جو ہے اس کی سزا کی صورت میں اس کو ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قل، کہہ دو ان سے، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لمن ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے، پوچھو ان سے ذرا۔ قل للہ، کہہ دو سب اللہ ہی کا ہے۔ اگر یہ نہیں جواب دیں آگے تو خود ہی بتا دو کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، دنیا آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اب یہ وہ حقیقت ہے جو سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کو دہراتا ہے، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو دہرایا ہے، ہمیں یاد کرانے کے لیے انسان بار بار اس چیز کو بھول جاتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھول جاتا ہے۔ انسان کو معلوم ہے دنیا میں میرا کچھ نہیں ہے، عارضی طور پہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے، اس حقیقت کو ہر شخص جانتا ہے، کوئی اس سے غافل نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان ایسا غفلت میں ڈوب جاتا ہے دنیا کے اندر کہ پھر وہ اسی طریقے سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جیسے سارا کچھ اس کا یہیں پر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ یاد رکھو اس چیز کو، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، جہاں تم رہ رہے ہو، یہ سب اللہ کا، تمہارا یہاں کچھ نہیں، تم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کو خاص صفت یہاں پہ بیان کی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، یعنی کہ رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کو لازم کر رکھا ہے، وہ رحم کرے گا تمہارے پر، بشرطیکہ کہ ہم جو ہے وہ رحم کے مستحق بنے۔ یہ یہاں پہ اشارے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کا مستحق بنائیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رحم طلب کریں، وہ والے اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ہمیں، جو کہ اس کے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس نے تو اپنے اوپر لازم کرے کہ وہ رحمت ہمارے پاس ضرور کرے گا، لازم کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے رحمت کے طلبگار ہوں، اس کے لیے ہم کوشش کریں، ہم پر رحمت نہ کرے، وہ لازم کرے گا۔
ہماری بدبختی ہوتی ہے کہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم وہ اعمال نہیں کرتے جس سے ہم رحمت کے مستحق بنے، ہم اس کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر نافرمانوں پر تو رحمت نہیں ہوتی ہے، رحمت فرما برداروں کے اوپر ہی ہوتی ہے، وہی حقدار ہوتے ہیں اسی کے ان کے اوپر رحمت کی جائے۔ ایک شخص جو نافرمان ہے ظاہر ہے اسی کا حقدار ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر رحمت کی جائے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے اور رحمت تم پر لازم کرے گا۔ پھر میں کہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور تمہیں قیامت کے دن بھی جمع کرے گا تم سب کو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اصل میں اس ساتھ کیوں جوڑا گیا، ایک نشانی جس میں نظر آتی ہے کہ اصل ہم رحمت کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ قیامت کے دن ہی ہے۔ دنیا میں تو جو بھی ہے معاملہ آخر گزر ہی جانا ہے، کہ اصل جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کا، جب اللہ کے دربار میں ہم سب کھڑے ہوں گے، اس وقت جس کے اوپر رحم کر دیا گیا وہ بچے گا، جو اللہ کی رحمت کے اندر آ گیا اصل کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ اس دن جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا وہ ناکام ہے حقیقی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی یہاں پہ یاد کرا رہا ہے، قیامت کے دن انہیں لازم جمع ہونا ہے، اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اور اللہ نے اپنے پر رحمت کو بھی لازم کر رکھا ہے، اپنے کو اس دن کے رحمت کا مستحق ہمیں بنانا چاہیے، اس تک ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے دنیا کو گزار کے جائیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اس دن ہم رحمت کے مستحق وہاں بھی شمار ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت ہم پر رحم کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، اپنے نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، وہ نہیں مان لاتے، بات نہیں مانتے۔ اب اس نقصان میں ڈالنے کا کیا مفہوم یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو جو ہے پورے کے پورے آخرت کے مقابلے میں ایک نقصان ہی قرار دیا جاتا ہے کہ چھوٹا سا فائدہ ہے یا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا کے چکر میں آخرت گنوا لیتے ہیں وہ یقیناً نقصان کرتے ہیں اپنا۔ تو یہاں بھی کچھ اسی قسم کی نشانی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہی انہوں نے گم کر کے رکھ دیا، اسی کے اندر ہی گم ہو کے رہ گئے، تو پھر وہ بات کو نہیں مانتے، ان کو جتنا مرضی سمجھا لو وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اتنا کو جو ہے وہ کھو جاتے ہیں، اتنا کو مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو آخرت کی جو ہے یاد وہ نہیں آتی، وہ بات کو نہیں مانتے، ان کو جو مرضی کر لو جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ اب میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے جو کچھ بھی ہے دن میں سکون کرنے والی چیز اور رات میں بھی سکون کرنے والی چیز، جو چیز دن میں اور رات میں سکون کرتی ہے، قرار پکڑتی ہے، ٹھہرتی ہے، وہ سب کا سب اسی کا ہی ہے۔ اب یہاں بھی اشارہ وہی ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی اسی کا ہی ہے، اشارہ اسی طریقے کا ہی ہے، لیکن یہاں بات کرنے کا انداز کچھ مختلف ہے۔ یہاں سمپل نہیں کہا جائے گا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں جو کچھ بھی اللہ کا نہیں، یہاں پہ کہا کہ جو کچھ رات میں اور دن میں سکونت اختیار کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید ہم کچھ تھوڑی مزید تحقیق کریں، کوئی غور و فکر کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رات میں سکون کرنے والی ہیں، دن میں سکون کرنے والی ہیں، کیونکہ ہمارا جو عام فہم جو مشاہدہ ہوتا ہے ایک عام سطحی لیول پہ دیکھنے والا انسان جو ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے، عام فہم آدمی جو پڑھتا ہے تو اس کو عام طور یہ نظر آتا ہے کہ چیزیں جو ہے رات کو سکون پذیر ہوتے ہیں، رات کو امن و امان ہوتا ہے، دن میں ساری چہل پہل ہوتی ہے، سب کا سب شور و غل دن میں ہو رہا ہوتا ہے، رات کو ایک سکون کا سما ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ چیزیں رات کو سکون اختیار کرتی ہیں، کچھ دن میں سکون اختیار کرتی ہیں۔ جب انسان اب تھوڑا سا آگے بڑھ کے غور کرتا ہے تو بہت سی مخلوقات ہمیں ایسے نظر آتی ہیں جو کہ رات کو باہر نکلتی، رات کو چلتی پھرتی ہیں اور دن میں سکون کرتی ہیں، دن میں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھونسلے میں وہ چلی جاتی ہیں۔ بہت سے جانور اللہ تعالیٰ نے جاندار ایسے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے انسان کے ذہن کو جگانے کے لیے، ذہن کو حرکت دینے کے لیے کہ انسان غور کرے گا اللہ نے یہ والے الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اللہ کے ہر لفظ میں یقیناً ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اشارہ دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخلوقات ایسی بھی ہیں جو دن میں بھی سکونات اختیار کرتی ہیں، رات کو تو ہم دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک دروازہ کھلتا ہے تحقیق کا کہ انسان دیکھے کون کون سے جانور، کون کون سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کیا کیا ان کے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو پیدا کیا، کوئی چیز اللہ نے ظاہر ہے بیکار تو پیدا نہیں کی۔ تو یہاں پہ انسان کو ایک دروازہ کھلتا ہے تحقیق کرنے کا کہ وہ کون سی چیزیں ہم ان کو بھی ذرا دیکھیں۔ فرمایا کہ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ فرمایا کہ کل، پھر کہہ دو ان سے کہ غیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی، اپنا کارساز بنا لوں، فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا اتنی بڑی ہستی جو کہ سارے آسمان و زمین کا جو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو جو ہے وہ اپنا ولی بنا لوں۔ وہ یطعم ولا یطعم، اور سب سے بڑی خصوصیت یہاں بتائی کہ وہ کھلاتا ہے اور کسی سے کھاتا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی اللہ کی خوبی یہاں پہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس کا لالچ والا معاملہ نہیں، وہ صرف دینے والا، کھلانے والا ہے، کسی سے تو وہ مانگتا ہی نہیں، کسی کا تو وہ کھاتا ہے ہی نہیں، یہ کسی کی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ہم کسی کو بھی اپنا ولی بنا لیں، کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی اپنا سرپرست بنائے، اپنا بڑا مانے، تو یہ خوبی اس کے اندر نہیں ہوگا کہ صرف کھلاتا رہے، کسی سے کھائے نہ، وہ خود بھی کسی نہ کسی کھانے کا محتاج ہوگا، کسی کسی کچھ لے گا۔ یہاں پر دنیا میں تو ویسے ہی ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے کا سسٹم چلتا ہے، کچھ دیں گے کچھ لیں گے، دنیا کا دستور طریقہ کاری اس طریقے سے چلتا ہے۔ اور بعض تو نہیں کہ اس چیز میں اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کچھ کھائے بغیر کام ہی کسی کا نہیں کرتے، حالانکہ کسی کا حق بھی بنتا ہے وہ اس کو حق بھی نہیں دیں گے، اس حق کو مار کے بیٹھ جائیں گے، ان کا بس چلتا ہوگا وہ اس کا حق بھی اس کو نہیں دیں گے،
اور اس پہ وہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے، جب تک مجھے کچھ نہیں ملے گا میں نہیں دوں گا، دنیا میں تو یہاں تک والی کا معاملہ چلتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ لینے کا روادار ہے نہیں، اس سے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کسی کا کچھ نہیں کھاتا، صرف کھلاتا ہی کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، وہ فرما برداروں کو بھی کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، جو اس کو سرے سے مانتے نہیں ان کے لیے بندوبست کیے بیٹھا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہے اس چیز کو کہ جو بھی کوشش کرتا ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ تو ہم اسی ایسی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کل کہہ دو ان سے کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلا میں وہ بنوں جو کہ سر تسلیم خم کرنے والا ہو، سب سے پہلا مسلم ہو، اسلم مسلم ہو، سب سے پہلا فرما بردار ہو، یہ مجھے حکم ہے، نہ کہ میں نافرمان ہو جاؤں، کسی کو اور کو اپنا بڑا بنا لوں، کسی اور کی بات ماننے بیٹھ جاؤں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اب یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤں، پہلا مسلمان بنوں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، یہ حکم یعنی کہ نبی کی طرف بھی جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات دونوں طرف بھی جا رہی ہے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ فرما بردار بنو، تم سب مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ دونوں طرف بات سمجھنے کے لیے جاتی ہے کہ ہم مشرک نہ بن جائیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو جائیں، اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی کے حکم اور کے حکم کے پیروکار نہ بن جائیں، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا حکم ماننا جو ہے یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ اللہ کے حکم میں ہم نے آپ کو کسی اور کو شریک کر لیا، اللہ کے حکم کو پس سے پش ڈال دیا، اس کے مقابلے میں کسی اور کو حکم ہم نے لے لیا، کسی اور کے غلام بن گئے، یہ بھی ایک شرک کی قسم بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ کا فرما بردار ہونے کا حکم ہے ہمیں، اور شرک میں پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں، کسی اور کا فرما بردار نہ ہم بن جائیں، کسی اور کو اپنا ولی، کسی کو سرپرست، کسی کو اپنا بڑا نہ بنا کے بیٹھ جائیں، یہ حق صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ اور کہ خصوصیت بھی یہ بیان کی کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور کہ بادشاہ ساری کی ساری اسی کی ہے، اور پھر خصوصیت یہ وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں، سب کو دیتا ہی دیتا ہے، تو ایسی ذات کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو کیوں اپنا بڑا بنائیں گے؟ تو بہرحال یہ ان آیات کے اندر کافی ساری نشانیاں ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی توفیق عطا فرمائے، اتنے ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے نشانیوں کو اس سے اخذ کریں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں کو دور کریں، اور یہ زندگی میں جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے اس مہلت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔